امریکہ کا ایران کے یورینیم پر قبضے کے لیے اسپیشل آپریشن پر غور، بلومبرگ کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے صدر ٹرمپ ایران کے یورینیم کو قبضے میں لینے کے لیے اسپیشل فورس بھیجنے پر غور کر رہی ہیں۔ خبررساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق 3 سفارتی عہدیداروں نے ممکنہ منصوبے سے متعلق بریفنگ کی تصدیق کی ہے۔ رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے امریکہ اور اسرائیل یورینیم قبضے میں لینے کے لیے مشترکہ کارروائی پر غور کر رہی ہیں۔ امریکہ ایران کی اہم آئل ٹرمینل کا قبضے کے آپشن پر بھی غور کر رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر مہلک حملے جاری، ایران کے مختلف شہروں میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ نجف آباد، اصفہان اور دیگر علاقوں پر میزائل حملوں سے 40 افراد جان سے گئے۔ امریکی اور اسرائیلی مشترکہ فوجی کارروائیوں میں اب تک 1330 سے زائد شہری لقمہ اجل بن گئے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے دشمن نے تیل کی 5 تنصیبات کو نشانہ بنایا، 4 آئل ڈیپو اور پیٹرولیم ٹرانسپورٹ سینٹر پر حملے کیے گئے۔ رات بھر کی خوفناک بمباری کے بعد آج تہران کی فضا میں دھوئیں کے گہرے بادل چھا گئے، بارش کا پانی سیاہ اور آئل والا ہو گیا۔ CNN کے رپورٹر نے بتایا آئل کی تنصیبات پر خوفناک بمباری کے بعد گہرے کالے بادل دیکھے گئے، آسمان سے کالے پانی کی بارش ہوئی۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں 10,000 سے زائد عمارتیں تباہ ہو چکی، 8,000 رہائشی عمارتیں اور 2,000 کے قریب تجارتی مراکز شامل۔ ایران کی مجلس خبرگان نے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا، اعلان سیکریٹریٹ کے سربراہ حسین بوشہری کریں گے۔ برطانوی خبررساں ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے سپریم لیڈر کے لیے مجتبی خامنہئی کے نام پر اتفاق ہوا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں نئے رہبر معظم کا انتخاب صرف ایرانی عوام کا حق ہے، بیرونی مداخلت ہرگز قبول نہیں۔ ملک کے تمام سیاسی ادارے معمول کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر حملے قانونی حق ہے، امریکی اہداف کو نشانہ بنانا ہم پر مسلط کردہ جنگ کا رد عمل ہے۔ پڑوسی ملکوں میں فوجی کارروائیاں صرف امریکی اڈوں اور تنصیبات تک محدود ہیں۔ سعودی عرب نے پہلی بار ایران کو جوابی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کہتے ہیں سعودی سرزمین اور تیل کی تنصیبات پر حملے برداشت نہیں کریں گے، حملے جاری رہے تو ریاض جوابی کارروائی کرے گا۔ خلیج تعاون کونسل نے بحرین اور کویت پر مسلسل ایرانی حملوں کو خطرناک جوہریت قرار دے دیا۔ ایرانی حملوں میں خطے کو نشانہ بنانے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نے کہا تمام خلیجی ممالک بحرین اور کویت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس، ایرانی حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ رکن ملکوں نے کہا ایران کی حالیہ کارروائیاں عرب ریاستوں اور پورے خطے کے استحکام کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ دشمن ایران اور اس کے ہمسائے ممالک کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ہم بار بار کہہ چکے ہم بھائی ہیں، ہمیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، لیکن اگر ہم پر حملہ کیا جائے تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ ہمارا کسی ہمسایہ ملک سے تنازع نہیں ہے، ہمارے حملے روکنے کے اعلان کو بھی غلط دیا گیا، کسی غنڈہ گردی، ظلم یا جارحیت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، ملک کی سرزمین کا 1 انچ بھی کسی کو نہیں لینے دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں فوجی تنصیبات پر تابڑ توڑ میزائل حملے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے تازہ حملوں میں نیو جنریشن میزائلوں کا استعمال کیا گیا۔ میزائلوں نے تل ابیب اور بیر شیبہ کی فوجی تنصیبات پر تباہی مچا دی۔ ایران کے پڑوسی اور خلیجی ملکوں پر حملے، امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ کویت کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے آج صبح ایران کے حملوں میں میجر سمیت 2 فوجی جاں بحق ہوئے۔ پاسداران انقلاب نے کویت کے العدیری ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ دبئی میں میزائل کا ملبہ گاڑی پر گرنے سے پاکستانی ڈرائیور جاں بحق۔ UAE کی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران کے 16 بیلسٹک اور 8 کروز میزائل تباہ کیے، 113 ڈرون کو بھی فضا میں تباہ کیا گیا۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ سعودی عرب نے شیبہ آئل فیلڈ کی طرف بڑھنے والے ڈرون سمیت 15 ڈرون تباہ کیے۔ آبنائے ہرمز میں متحدہ عرب امارات کی ٹگ بوٹ دھماکے کے بعد سمندر میں ڈوب گئی۔
خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ابوظہبی، دبئی، متحدہ عرب امارات کے دیگر علاقوں میں مقیم پاکستانی برادری سے مخاطب کہ آپ کی حفاظت اور سلامتی ہم سب کی اولین ترجیح۔ موجودہ صورتحال میں ہم اپنے اماراتی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ پاکستان امارات بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ امارات میں پاکستانیوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ پاکستانی سفیر شفقت علی خان کہتے ہیں وزیراعظم کی ہدایات پر ابوظہبی میں سفارت خانہ اور دبئی قونصلیٹ 24 گھنٹے فعال ہیں۔ وزیراعظم نے اماراتی صدر سے گفتگو میں پاکستانیوں کی دیکھ بھال پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستانی شہری افواہوں اور جھوٹی خبروں سے دور رہیں۔ متحدہ عرب امارات میں ایران کے میزائل حملوں میں 2 پاکستانیوں کی موت پر وزیراعظم کا اظہار افسوس۔ کہا پاکستانی سفارتی مشن دبئی حکام سے رابطے میں ہیں، جہاں پاکستانیوں کی میتوں کی وطن واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے خلاف جارحیت جاری رہی تو خطے میں تیل کی پیداوار اور فروخت مکمل طور پر رک جائے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے خبردار کر دیا، اسرائیلی وزیر اعظم کے عزائم کی قیمت نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو چکانا پڑے گی۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے عالمی معیشت پوری طرح متاثر ہوگی۔ تمام تر ذمہ داری جارحیت کرنے والوں پر عائد ہوتی ہے۔ ایران جنگ میں امریکہ کی ناکامی کا خدشہ، ٹرمپ انتظامیہ کی جنگی منصوبہ بندی پر سوالات اٹھنے لگے۔ بڑے پیمانے پر جنگ بھی ایرانی رجیم کو نہیں ہٹا سکتی۔ واشنگٹن پوسٹ نے امریکی انٹیلیجنس کی خفیہ رپورٹ شائع کر دی۔ اسرائیلی فورسز کی لبنان میں بھی بمباری، بیروت اور جنوبی لبنان میں 19 افراد شہید۔ اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے حملے میں قدس فورس کی لبنانی شاخ کے کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا۔ 20 سے جاری اسرائیلی حملوں میں لبنان میں اب تک 217 افراد شہید ہو چکے۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائیوں میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ حزب اللہ اسرائیلی شہر حیفا میں بحریہ کے اڈے کو نشانہ بنایا۔ کفایت شعاری بچت سے متعلق حتمی لائحہ عمل کا اعلان آج متوقع۔ وزیر اعظم کی اشرافیہ کو کفایت شعاری اختیار کرنے کی ہدایت۔ ملکی معیشت مستحکم رکھنے کے لیے اقدامات سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مشکل وقت میں قومی وسائل کا دانشمندانہ استعمال یقینی بنانا ضروری ہے۔ حکومت مشکل مرحلہ گزرنے، معیشت مستحکم ہونے پر عوام کو زیادہ ریلیف دے گی۔ کفایت شعاری کی ہدایات صنعت زرعی شعبے پر لاگو نہیں۔ آج پیٹرول کے 3 جہاز پاکستان پہنچنے کی توقع ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی سندھ حکومت کو بریفنگ۔ وزیر خزانہ نے کہا قطر سے LNG سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تیل کی قیمتوں کے مالی اثرات سے نمٹنے کے لیے متبادل منصوبے تیار کر رہی ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا توانائی کے ذمہ دارانہ استعمال اور عوامی تعاون کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزراء کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملاقات۔ پیٹرولیم مصنوعات کی طلب اور رسد میں توازن کے لیے بچت پالیسی پر اتفاق۔ مریم نواز کا کہنا تھا چیلنج سے نمٹنے کے لیے پوری قوم کو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ حکومت نے پیٹرول مہنگا کر کے عوام پر ایٹم بم گرا دیا۔ PTI اور KP حکومت اس اضافے کو نہیں مانتی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس۔ پختونخوا میں تمام رجسٹرڈ موٹر سائیکل سواروں کو 2200 روپے ماہانہ دینے کا اعلان کر دیا۔ کہا PRT کے کرائے بھی نہیں بڑھائیں گے، اضافہ حکومت برداشت کرے گی، کسانوں کے لیے جلد پیکج دیں گے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے تمام ویزا اپوائنٹمنٹ منسوخ کر دیے۔ امریکی سفارت خانہ اسلام آباد نے 9 سے 13 مارچ تک ویزا اپوائنٹمنٹ منسوخ کیے۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق امیگرینٹ اور نان امیگرینٹ ویزا درخواست دہندگان کو نئی تاریخ ای میل سے دی جائے گی۔ امریکی شہریوں کے لیے معمول اور ہنگامی قونصلر سروسز جاری رہیں گی۔ امریکی قونصلر جنرل کراچی اور لاہور میں قونصلر خدمات تاحکم ثانی معطل۔ پاکستانی سفارت خانے کی ایران میں پاکستانیوں کو فوری رجسٹریشن کی ہدایت۔ پاکستان واپس جانے کے خواہش مند شہری سفارت خانے میں رجسٹریشن کرائیں۔ قم نے موجود پاکستانی شہریوں سے فوری انخلاء کے لیے تعاون کی اپیل۔
آپریشن غضب للحق جاری، افغان طالبان رجیم کے 583 کارندے ہلاک، 795 سے زائد زخمی ہو چکے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں افغان طالبان کی اب تک 242 پوسٹیں تباہ اور 38 پر قبضہ کر لیا گیا۔ افغان طالبان رجیم کے 213 ٹینک اور مسلح گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 5 مختلف مقامات پر کارروائیاں، 13 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق باجوڑ میں فائرنگ کے تبادلے میں 5، بنو اور ڈیر اسماعیل خان میں 3، خیبر اور جنوبی وزیرستان میں 5 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے پاک افغان سرحد چمن سیکٹر میں 3 سے 4 خوارج پر مشتمل تشکیل کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ یہ خارجی دہشت گرد ہلاک، دیگر زخمی حالت میں فرار ہو گئے۔ آئی ٹیز اور باڑ کاٹنے کا سامان برآمد۔ صدر زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ پاکستان کے سب سے بڑے چینل اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک نے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم نکتا کے اکثریتی شیئرز حاصل کر لیے۔ نکتا اے آر وائی گروپ کے بین الاقوامی میڈیا نیٹ ورک کا حصہ بننے کے بعد اپنے دبئی ہیڈ کوارٹر سے کام جاری رکھے گا۔ نکتا کے بانی کامران خان اب اے آر وائی میں چیئرمین اے آر وائی نیوز اینڈ نکتا کی حیثیت سے شامل ہو رہے ہیں۔ اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک کے بانی اور اے آر وائی گروپ کے سی ای او سلمان اقبال نے کہا، میڈیا منظر نامے کی تبدیلی میں اے آر وائی ہمیشہ صف اول رہا ہے۔ نکتا کو اے آر وائی کے ایکو سسٹم میں شامل کر کے ہم اپنی ڈیجیٹل موجودگی کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ کامران خان کا نکتا پر معروف پروگرام آن مائی ریڈار جلد ہی اے آر وائی نیوز پر بھی نشر کیا جائے گا۔ بھارت T20 کا عالمی چیمپئن ورلڈ کپ فائنل میں نیوزی لینڈ کو 96 رن سے ہرا دیا۔ انڈین ٹیم ٹائٹل کا دفاع کرنے ہوم گراؤنڈ پر چیمپئن بنی اور 3 عالمی کپ جیتنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ احمد آباد میں کی بھی ٹیم 256 رنز کے تعاقب میں 159 پر ڈھیر ہو گئی۔ 8 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ جسپریت بمراہ کا فائنل میں تباہ کن اسپیل، 4 شکار کر کے میچ کے ہیرو سنجو سیمسن پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار۔ T20 ورلڈ کپ میں شریک ٹیموں پر ڈالرز کی برسات، چیمپئن بھارتی ٹیم ٹرافی کے ساتھ 65 کروڑ سے زائد پاکستانی روپے کی حقدار بن گئی۔ رنر اپ نیوزی لینڈ کے حصے میں 32.5 کروڑ روپے سے زائد کی رقم آئی۔ سیمی فائنل ہارنے والی انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کو 18 کروڑ سے زائد ملیں گے۔ پاکستان سمیت سپر 8 میں پہنچنے والی تمام ٹیموں کو 7.5 کروڑ سے زائد کیش ملے گا۔ ہر کامیابی پر 86 لاکھ روپے اضافی، جبکہ آئی سی سی ایونٹ میں شرکت پر تمام ٹیموں کو 3 کروڑ روپے سے زائد رقم دی گئی۔ بھارتی فاسٹ بولر سے دھلائی برداشت نہ ہوئی، 2 چھکے لگنے کے بعد ارشدیپ سنگھ بے قابو، نیوزی لینڈ کے بلے باز ڈیرل مچل کو گیند مار دی۔ مچل غصے کا اظہار کرتے ہوئے ارشدیپ کی جانب بڑھے، امپائر اور ساتھی کھلاڑی نے بیچ بچاؤ کرایا۔ امپائر نے بھارتی پیسوں کو وارننگ بھی دی۔ دی اینڈ انہوں نے ثابت کرا کہ وہ اس وقت دنیا کی نمبر 1 ٹیم ہے۔ وہ پلان کرتے ہیں اگلے ٹورنامنٹ کا، اب وہ پلان کریں گے 50 اوور کی ODI کرکٹ کا۔ کامی آپ کو لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کے کھیلنا چاہیے تھا؟ میرے خیال سے بالکل صحیح ڈیسیژن لیا انہوں نے، ان کو اپنی بیٹنگ پہ بلیو تھا۔ بھارت جیت کا مستحق تھا، وہ بھرپور تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ سابق سٹار کرکٹرز کا تجزیہ پروگرام ہرلمہ پرجوش میں باسط علی نے کہا، بھارت اگلے ون ڈے ورلڈ کپ کی تیاری کر رہا ہے اور ہم ڈومیسٹک میں T20 کھیل رہے ہیں۔ ہم کھلاڑی تک منتخب نہیں کر سکتے کہ یہ T20 کے لیے بہتر ہے یا ٹیسٹ ٹیم کے لیے فیورٹ۔ کامران اکمل بولے، نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر ٹھیک فیصلہ کیا، انہیں اپنی بیٹنگ پر یقین تھا۔ مصطفیٰ اور عادی نے حاضرین کو خوب ہنسایا۔ بھارت میں جاری T20 ورلڈ کپ میں پھر بد انتظامی، جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں بھارت میں پھنس گئی۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں 1 مارچ اور جنوبی افریقہ کی ٹیم 4 مارچ کو ورلڈ کپ سے باہر ہوئی۔ انگلش ٹیم 5 مارچ کو ایونٹ سے باہر ہوئی۔ آئی سی سی نے انگلش ٹیم کے لیے چارٹرڈ فلائٹ کا انتظام کر کے انہیں واپس بھجوایا، لیکن ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں تاحال واپسی کے منتظر ہیں۔ امتیازی سلوک پر آئی سی سی کو کڑی تنقید کا سامنا۔
ہیومن رائٹس واچ نے ایران میں اسکول پر حملہ جنگی جرم قرار دے کر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. کہا اسکول پر حملے کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور جنگی جرائم کے مرتکب افراد کے خلاف مقدمات چلائے جانے چاہیے. اسرائیل اور امریکہ کے ایران میں اسکول پر حملے میں طالبان سمیت 160 افراد جاں بحق ہوئے تھے. کویت میں ایرانی حملے میں ہلاک 6 امریکی فوجی کی لاشیں وطن واپس پہنچا دی گئی. ایئر بیس پر ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ نے آخری رسومات کے لیے تابوت وصول کیے. صدر ٹرمپ، میلانیا ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس کی تقریب میں شرکت. صدر ٹرمپ اور میلانیا ٹرمپ نے ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی. ایران میں پھنسے پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری. ایران میں تعینات پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے بلوچستان حکومت کے اقدام کی تعریف کی. کہا ایران سے طلبہ، سیاح، تاجروں سمیت 850 پاکستانی واپس آئے جو بحفاظت اپنے گھروں کو پہنچ گئے. شہریوں کی واپسی حکام کی بہترین ہم آہنگی کی عکاس ہے. نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا اردن کے وزیر خارجہ سے رابطہ. خطے کی بدلتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار. اسحاق ڈار نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا. فرانس کے صدر میکرون کا امیر قطر شیخ تمیم کو ٹیلی فون. قطر سے اظہار یکجہتی. خلیجی ملکوں میں میزائل حملوں کی مذمت کر دی. دونوں رہنماؤں کا سمندری گزرگاہوں میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور. کراچی میں ہیوی ٹریفک بے لگام 6 قیمتی جانیں لے گیا. بلدیہ ہب ریور روڈ کے قریب ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر. ایک شخص جاں بحق، خاتون اور 2 بچیاں زخمی. ڈرائیور فرار. پولیس نے ٹرک تحویل میں لے لیا. ماڑی پور روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق. نیمن گوٹ میں ڈمپر نے رکشے کو کچل دیا. ایک خاتون جاں بحق، بچہ اور رکشہ ڈرائیور زخمی. منگو پیر میں ٹینکر کی ٹکر سے ایک نوجوان جان سے گیا. سائٹ سیمنز چورنگی پر ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق. بنارس پل پر نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص چل بسا. وزیراعلی سندھ نے صوبے میں ہر گاڑی کی تھرڈ پارٹی انشورنس لازمی قرار دی. مراد علی شاہ نے کہا بغیر انشورنس اب گاڑی رجسٹر ہوگی نہ ٹوکن ٹیکس جمع ہوگا. سندھ انشورنس قانون نافذ کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا. تھرڈ پارٹی انشورنس کا قانون حادثات سے متاثرہ خاندانوں کے لیے سہارا ثابت ہوگا. ٹریفک حادثے میں جاں بحق افراد کے ورثاء کو 7 اور معذوری پر 5 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا. بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ ڈھاکہ پہنچ گیا. قومی ٹیم آج ٹریننگ کرے گی. 3 میچز کی سیریز کا پہلا میچ 11 مارچ کو کھیلا جائے گا. اور رفتار کی جنگ میں ریسر حادثے کا شکار. آسٹن گراپری میں میکس کی گاڑی سائیڈ وال سے ٹکرا گئی. کوالیفائنگ راؤنڈ میں سابق چیمپئن بڑی انجری سے بال بچ گئے. ہاتھوں پر معمولی چوٹ آئی.